الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لقمان کی 12 تا 19 یعنی 8 آیتیں ہیں۔ اس 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نصیحت جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور عالم اسلام تمام مسلمانوں میں وہ نصیحت کو واضح کر دیا ہے۔ چونکہ یہ سورہ حضرت لقمان کے نام سے ہے۔ حضرت لقمان کون تھے، کیا تھے؟ چونکہ اس سورے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے چند ایسے بہترین احکامات جاری کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قرآن نے اس کو جو ہے نا تمام امت مسلمہ میں واضح کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی۔ یہاں جو لفظ ہے وہ ہے حکمت۔ اب یہاں پر جو ہے اختلاف ہے کہ حضرت لقمان کون تھے، یعنی جمہور کا اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ ایک ولی صفت انسان تھے، اور یہ تاریخ میں آیا ہے کہ یہ شام میں رہتے تھے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ غلام تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، ان کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ اس قدر پسند کیا ہے کہ وہ عالم اسلام پر واضح کر دیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکمت عطا کی گئی۔ یہ حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا۔ جس کسی کو حکمت دی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا کار خیر دیا گیا ہے، یعنی خیر کی خوبیاں دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان کو جو اللہ کی طرف سے حکمت عطا کی گئی، چونکہ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے کفار مکہ، مشرکان مکہ حضرت لقمان سے واقف تھے۔ چونکہ حضرت لقمان کے نصیحت عالم عرب میں اس قدر مشہور تھے کہ وہاں کا ہر شخص اس سے واقف تھا۔ قرآن میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم حضرت لقمان کی نصیحتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، تو پھر ان کا عقیدہ کیا تھا وہ بھی دیکھ لو۔ چنانچہ اس عقیدے کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ سامنے پیش کر دیا ہے۔ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کی ہے، اور حکمت دینے کے بعد دیکھیے آپ، ان سے کہا گیا کہ انشکر للہ، اے لقمان اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں شکر جو لفظ آیا ہے یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو، کبریائی بیان کرو۔ یہ ہے ذکر کا مطلب بھی وہی ہے۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح لے کے اللہ اللہ پڑھنا نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے وہی ہے انشکر للہ، اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرو، اللہ کے متعلق بتاؤ، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی شوکت، یہ تمام چیزیں بتاؤ۔ یہ ہے انشکر للہ۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور جو کوئی بھی شکر کر رہا ہے، اللہ کی تعریف عظمت بیان کر رہا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقام کچھ اور نہیں بڑھ رہا ہے، وہ تو جیسا تھا ویسی ہے۔ وہ از خود لائق ستائش، حمد و ثنا ہے، وہ اپنے آپ میں محمود ہے، وہ خود تعریف کے قابل ہے۔ ساری دنیا کے لوگ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا بند کر دے روئے زمین کے، تب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ کی شان جیسی تھی وہ ویسی ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں بتاتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب
نوٹڈ ہے، ہر انسان محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا. یا ایھا الناس انتم الفقراء، فقیر ہے تم لوگ اللہ تعالیٰ کے، الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمہاری تعریف سے وہ کوئی خوش ہونے والا نہیں ہے. جو کوئی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کے لیے فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے انہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ ہود میں فرماتے ہیں، ابراہیم میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کریں گے اللہ تعالیٰ تم کو اور زیادہ دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکر بنیں گے تو میرا عذاب شدید ہے، وہ تم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد حضرت لقمان کی آیتیں دیکھیے آپ، آیت نمبر 13، اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یعظہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلے نصیحت جو کر رہا ہے، دیکھو قرآن کو پڑھو سمجھو، بات رہنے بیٹھیں گی. ایک باپ سب سے پہلے بیٹے کو یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کاروبار کون سے کرنا ہے، کس میں منافع ہے، یہ ہے کہ پہلے بیٹے کو جو نصیحت ہے کیا ہے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. یہ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے کو جہنم سے بچانا ہے. قرآن کہہ دیا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو کوئی بھی شرک کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی اور کو، بت کو یا کسی انسان کو یا کسی فرشتے کو یا کسی جھاڑ پہاڑ سمندر چاند سورج کسی کو بھی شریک کرے گا، اس کے اوپر جنت حرام. اب پھر ٹھکانہ کیا ہے اس کا؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. گویا کہ اپنے اولاد کو شرک سے بچانے کا مطلب یہ ہے دو لفظ سے بچانا ہے. اس لیے بولے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ دو لفظ سے. اس کا وہاں پر پتھر اور جو ہے بت ہے اس کی غذا، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو دوزخ کے جہنم کی آگ سے بچاؤ کہہ رہے ہیں. تو لہذا سب سے پہلے بیٹے کو جو نصیحت کی جا رہی ہے شرک سے بچا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بتائے نا، یہاں پر بیٹا باپ کو نصیحت کر رہا. دیکھو آپ سورہ مریم میں کیا بول رہے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے باپ. ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں، باپ کافر ہے. یا ابتی لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے باپ آپ ایسا کو کیوں پوچھ رہے جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اور آپ کے کسی کام کا بھی نہیں ہو. آج ہمارے پاس بھی وہی ہے. شرک کیا ہے؟ شرک ہر گھر میں الا ماشاءاللہ گھس چکا ہے، ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے. شرک کے اقسام میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتاؤں گا. شرک سے بچنے کا یہ نہیں ہے کہ بت کو پکارنے کا نام شرک ہے. جس معاملے میں آپ اللہ پہ سے بھروسہ ہٹ کے کسی اور جگہ چلے گئے وہی شرک ہے. چاہے وہ خبر پرستی ہو، بت پرستی ہو، جادو پرستی ہو، جھنڈا پرستی ہو، کچھ بھی ہو، جہاں سے آپ کا عقیدہ یہ بھی کچھ ہے، ختم ہو گئی بات. اس چیز کو سمجھنا. ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہمارے کو ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے لیمبو میں بھروسہ ہے، تاگے پہ ہے، ڈوری پہ ہے، کانٹے کی لکڑی پہ ہے، ناریل پہ ہے. یہ کیا ہے؟ تعویذ پہ ہے، ڈوری پہ ہے، دھاگے پہ ہے. یہ سب شرک کے اقسام نہیں ہے. یہ نہیں، ہم جو ہے اشرف المخلوقات ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے. پتھر کو تراش کے بت بنانے سے خدا نہیں بن جاتا. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. چنانچہ جو ہے سورہ انعام میں فرماتے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا بالظلم، جو لوگ جو ہے ایمان لائے اور لانے کے بعد اپنے ایمان کو لم یلبسوا ایمانہم بالظلم،
اپنے ایمان کو ظلم، قرآن میں یہاں پر کیا بتایا گیا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، اور یہاں کیا ہے؟ ایمان اور بالظلم، جو کوئی بھی جو ہے ظلم کرے گا۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کے معنی کیا ہے؟ ظلم کے معنی یہ ہے ناانصافی۔ شرک کو ناانصافی قرار دیا گیا، کیونکہ ہم پیدا کرنے والا رب، کھاتے پیتے رب کا، ہماری ایک ایک سانس جو ہے وہ محتاج ہے، جانے کے بعد کیا پتا واپس آتی نہیں آتی، لے سکتے نہیں لے سکتے، محتاج ہے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس کے ہم، اور شکر کر رہے ہیں۔ جا کے بچہ پیدا ہو گیا، کسی چلے گئے بازار پہ، وہاں جا کے بال اتار دیے، ریاض کرے، بکرے کاٹ کے لا لیے، ختم ہو گئی بات۔ کس کی اولاد کون پیدا کیا؟ کہاں جا کے شکر ادا کر رہے ہیں؟ ظلم نہیں ہے، اس لیے بتا رہے ہیں جو لوگ اپنے ایمان کو بچا کے رکھے ظلم سے یعنی شرک سے، کیا بتا رہے ہیں؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ لوگ امن میں ہیں، کل کے دن قیامت کے دن امن میں رہیں گے اور یہی ہدایت پہ ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کرے ہیں اپنے ماں باپ کے متعلق۔ کیا وصیت ہے؟ حَمَلْتَهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے انسان کو نصیحت کرے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کبھی اف تک مت کرو، جب کبھی ڈانٹے اپنے کھاندے جھکا دو، اپنی مرضی ان کے آگے مت چلاؤ، اگر چلائیں گے اعمال حق ہو جائیں گے۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرو، کیوں؟ تمہاری ماں نے تمہارے پیٹ میں رکھ کر جنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 سال دودھ پلایا ہے، کمزوری ہونے کے بعد دودھ پلایا ہے، لہذا جو ہے نا میرا شکر کرو، اپنے ماں باپ کا شکر کرو، اور وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، دیکھو تم کو میری طرف پلٹ کے آنے کا ہے۔ ہمارے پاس دوستوں کے لیے پیسے خرچہ کرنے کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے نہیں ہے، منگے تو نہیں ہے بولتے۔ جب دوستوں کی باری آتی میں دیتا ہوں بول کے کاؤنٹر پہ بھاگتے ہیں، کیوں؟ ان کے لیے ہے، لیکن نہیں، جس کے ماں باپ اس شخص سے ناراض ہے، اس کی مغفرت جو ہے خطرے میں ہے، لہذا جو ہے نا یہاں پر وہ بھی بتا دیا گیا، آیت نمبر 15، ماں باپ کی فرما برداری کرو، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہی ماں باپ تم کو وَإِن جَاهَدَاكَ زور ڈالے، پریشر ڈالے کہ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ میرے ساتھ شرک کرو، تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات مت مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیاوی کاموں میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ لیکن اگر ماں باپ شرک کی طرف بلا رہے ہیں تو ان کی بات نہیں، ماں باپ بول رہے ہیں کہ فلانی جگہ چلو، یا ڈوری ڈال لو، دھاگا ڈال لو، یا پیر کے نیچے کاٹ مار لو، یا فلانا، نہیں، شرک کیا کام میں ان کی نہیں۔ لیکن اگر وہ ماں باپ کافر بھی ہیں تو ان کو دنیاوی معاملے میں ان کی جو ہے مزاج پرسی کرو، ان کی دوا ڈوری کا انتظام کرو، کھانے پینے کا انتظام کرو، ہر وہ معاملہ دنیا میں جو ہے ان کے لیے کر سکتے ہیں کرو، لیکن دین کے معاملے میں جو ہے یہ کام مت کرو، ان کی اتباع مت کرو۔ اگر ماں باپ شرکیہ تعلیم دے رہے ہیں ان کی بات مت مانو، اس لیے فرمایا گیا ہے، دیکھیے آپ ولی والدیہ کیا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پھر بات کس کی ماننا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ماں باپ مشرک ہے، بات مت مانو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی بات مانو جو میری طرف بلا رہا ہے، سیدھے راستے پہ ہے۔ وہ چاہے ماں باپ نہیں ہوں گے، روڈ کا آدمی ہوگا، دوست ہوگا، پڑوسی ہوگا، ہو سکتا ہے وہ سیدھے راستے پہ جو میری طرف دعوت دے رہا ہے اس کا کہنا مانے،
ماں باپ کا نہیں اس معاملے میں، اس سے ہٹ کے آپ ماں باپ کی بات مان سکتے ہیں۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم جو ہے نا دنیا میں کیا عمل کر کے آئے تھے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کو جو نصیحت، حضرت لقمان جو نصیحت کر رہے ہیں اس کا سلسلہ بیچ میں درمیان میں ماں باپ کا درجہ بتا دیے۔ اب اس کے بعد حضرت لقمان فرماتے ہیں یا بنیا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے، دیکھیے آپ نصیحت کیسی ہو رہی ہے، اے میرے بیٹے اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، اور وہ نیکی چاہے وہ کسی چٹان کے نیچے کیا ہوگا یا آسمانوں میں جا کے ہیلی کاپٹر میں پلین میں جا کے یا مریخ میں جا کے چاند میں جا کے کیا ہوگا یا زمین کی تہ کے اندر جا کے نیکی یا بدی کیا ہوگا، یاتی بھی اللہ اس کو لے کے آئے گا وہ نیکی، وہ نیکی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپیں گی۔ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَلَنَّهُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، وزن قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی انسان کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، وہی الفاظ ہیں۔ اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے اللہ اس کو لائے گا، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے، کوئی فرشتہ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انسان قبول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان کے ہر عمل سے واقف ہیں۔ چنانچہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ساری غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں کیا ہے سمندر میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُ، کوئی پتا اگر درخت سے نئی زمین پہ گرتا الا وہ جانتا ہے۔ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کے علم، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی اندھیری رات میں زمین کا سینہ چاک کر کے کوئی پودا زمین میں سے نہیں نکلتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کون سی چیز ہری ہے یعنی ابھی کون سا درخت پھل پھولنے والا ہے اور کون سا جو ہے سوکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے پاس سب کا ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، دیکھیے اور ایک نصیحت کیا ہے، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ قرآن میں نماز پڑھو بول کے نہیں ہے، قائم کر ہے۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، کنٹینیو رہو، جمعہ نماز پڑھ کے مسلمان مت بنو، رمضان آ گیا تو ایک مہینے کے مسلمان مت بنو، بلکہ نماز قائم کرو، کنٹینیو پڑھتے رہو، یہ ہے مطلب قائم کرنا۔ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نماز پڑھ لیں گے یہ سمجھ جا رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلیں گے، آج اللہ ماشاء اللہ تمام مسلمانوں کا یہی فکر ہے، یہی عقیدہ ہے۔ بہت ہو گیا تو رمضان آ گئے تو روزے رہ گئے، اور جو ہے نا نماز پڑھ لیے بولیں گے میں جنت میں نہیں۔ انسان کے اوپر اس سے بڑی ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان، چاہے وہ کسی خطے کا، کسی ملک کا، کسی شہر کا، کسی بستی کا، کہیں کا بھی ہے، اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہے، امت محمدیہ، امت مسلمہ ہے، تم بہترین امت ہے۔ اخرجت للناس، تمہارا وجود تمہارے لیے نہیں ہے، ہم تم کو مسلمانوں میں پیدا کرنے کا مطلب تم مسلمانوں میں کھاؤ پیو نماز پڑھ لو اللہ اللہ کر لو نہیں، تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تمہارا وجود دوسروں کے لیے ہے، دوسرے لوگوں تک جانا۔ یہ پیغام جو ہے ھذا بلاغ للناس یونذروا بہ، یہ قرآن لوگوں تک پہنچاؤ، جن تک نہیں پہنچی، جن تک قرآن کے تعلیمات نہیں پہنچے، جو قوم دور ہے ان تک یہ پہنچاؤ۔ امیتے کون ہے وہ قرآن، دوسروں کا کیا پتہ ہے؟ آج نان مسلم جو ہے جو قرآن پڑھ لیا ہے وہ مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے مسائل، وہ بول رہا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم، یہ حال ہو گیا ہے مسلمان کا، قرآن میں کتنے پارے ہیں نہیں معلوم، کتنے سورے ہیں نہیں معلوم،
ارے چھوٹے موٹے سوروں کا بھی ترجمہ نہیں معلوم ہے. کھلتی کب کوئی مر گئے تو ویچے نا, یہ بنا لیے نا. یا پھر بتا جا رہا ہے کہ نہیں اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف, اس کے بعد تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو. کہاں سے شروع کرو؟ گھر سے شروع کرو, خاندان سے شروع کرو, پھر اڑوس پڑوس میں جاؤ, پھر غیر قوم کے پاس جاؤ. وامر بالمعروف, وامر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ توحید پیش کرو اللہ تعالیٰ کی. وہ ایکتا ہے, اس کی کوئی بیوی بچے نہیں ہے, وہ محتاج نہیں ہے کسی کا. یہ بتاؤ, لوگوں کو بتاؤ. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, تمام برائیوں سے روکو. جاؤ. مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان ایسا ہونا چاہیے جیسا صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. ہر نیکی ان کے ذریعے سے عام ہوئی, ہر برائی ان کے ذریعے سے مٹ گئی. آج وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. کسی غیر مسلم سے ملے, ملاقات کرے, کبھی توحید پیش کرے, نہیں کرے نا. کل قیامت میں پکڑتا ہوں میں, برسا برس آفسوں میں ہیں, روزانہ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے, ایک تیلگو میں ہندی میں قرآن کا نسخہ دینا نہیں ہوا. کل پکڑتا, کل وہ بولتا, جب فیل ہو جائے گا, جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا خدیات کا آیا تھی, کیا میرے آیتاں تیرے پاس نہیں آئے تھے؟ یہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ نہیں آئے تھے میرے پاس. وہ عبدالرحمان, عبداللہ, عبدالرحیم, عبدالکریم یہ سب میرے دوستان تھے, لیکن میرے کو قرآن نہیں دیے. میرے ساتھ اٹھے بیٹھے, چلے پھرے, کھائے پیے, دن گزارے, نہیں دیے. وہی بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ایسا نہیں, مسلمان کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے. یہ قرآن جو ہے آپ ان تک پہنچا دو, باقی کا کام پورا قرآن کر لیتا ہوں. آپ کو ضرورت نہیں ہے سمجھانے کی, اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف یہ جو قرآن ہے یہ اثردار ہے, اس میں یہ تاثیر ہے, دلوں کو مسخر کر دیتا ہے. یہ قرآن اس تک پہنچا دو. وہ جب بھی کھولیں گا نا بس صحیح ہدایت پہ آ جائیں گا, توحید کو مان لیں گا, اللہ کو قبول کر لیں گا. لیکن آپ تو کم سے کم بچ جائیں گے نا, دوسروں تک پہنچا کے. کل کے دن اس کے الزام میں آپ آگے نفی میں تو یہ بول سکیں گے نہیں یا اللہ میں اس کو قرآن دیا تھا, یہ نہیں پڑھا, بس یہ ہے کام. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دیکھیے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. یہ کام میں ذرا مصیبتیں آتے ہیں, لوگ جو ہے نا تانے دیتے ہیں اور گمراہی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں, کفر کا. آج زمانہ یہی ہے. آج مساجد بھی جو ہے جماعت کے ناموں سے ہے, فلانی جماعت, فلانی جماعت, فلانی جماعت. اب اللہ کا گھر نہیں رہا, جماعت کا گھر ہو گیا ہے. یہ چل رہا ہے. یہ مسجد جو ہے نا نام پڑھ کے داخل ہو رہے ہیں مسجد میں, کس کی ہے, اپنی ہے, نہیں ہے یہ. اور جو ہے نا آپ پہلے آپ کسی کو دعوت پیش کرو, سب سے پہلے یہی کہتا ہوں میں, بھائی آپ کون سی جماعت کے ہیں؟ آپ قرآن جو پھر بولتا ہے یہ کس کی لکھی ہوئی ہے, یہ لکھنے والے کون ہیں؟ گویا کہ یوں بہت بڑے مفسر ہیں, اب کس کو معلوم ہے ان کو چاغل. ایک لفظ پڑھنے نہیں آتا, حجت کرنا برابر ہے. پھر اگر وہ آپ کی جماعت کا نہیں نکلا سرٹیفکیٹ دے دیتا, ارے وہ وہابی ہے, وہ گمراہ ہے, وہ بے دین ہے, وہ فلانا ہے. یہ ہے, یہ جو ہے نصیحت قرآن کے آیتیں آنے کے بعد یہ ہمارا طرز عمل ہے. کیا ہوگا کل قیامت کے دن جب پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس معاملے میں جب دین پہنچانا ہے تو صبر کرو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ معمولی کام نہیں ہے, یہ ذرا صبر کے کام ہیں, عزم کے کام ہیں. اس کام میں اگر آپ کو تکالیف پہنچے, آپ صحیح لیجیے, اللہ کے رسول کو دیکھیے آپ کتنے تکالیف آئے. آپ جو ہے نا زخمی ہو گئے, پتھروں سے زخمی ہو گئے, لیکن دعوت کا کام نہیں چھوڑے ہیں, دعوت کا کام برابر کرتے رہے. اب جو ہے نا ہم کیا کرتے, 23 سال کا اسلام 23 منٹ میں سمجھانے نکلتے. انہیں نہیں مانا تو ختم, ارے نہیں مان رہا بھائی, انہیں بے دین ہے, گمراہ ہے, چھوڑو اس کو. نہیں چھوڑو نہیں, انہیں مرے تک آپ کام کرنا ہے. ڈاکٹر مریض کا ہاتھ کب چھوڑتا؟ جب مر گیا تو چھوڑتا. یہ کبھی نہیں ہوتا, نہیں یہ مریض اچھا نہیں ہوتا بول کے نہیں چھوڑتا. انہیں کوشش برابر کرتا ہے, کوشش کرتے رہنا چاہیے. نوح علیہ السلام دیکھیے آپ کوشش کرتے رہے, اپنی طرف سے نہیں گئے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا. آپ جو ہے نا خون کے بارے میں ہر پیغمبر کی دعوت دیکھیے آپ, وہ بستی ہلاک ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کے نکل جاؤ. لیکن میدان چھوڑ کے نہیں جانا, میدان چھوڑ کے جا رہا ہے تو ڈاکٹر بھاگ جا رہا ہے.
مریض کو دیکھ کے ڈاکٹر بھاگ جا رہا ہے، یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا دیکھیے آپ، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے جو ہے منہ پھیر کے غرور کے مارے، چار پیسے آتے ہی حقیر سمجھ کے سامنے والے کو گال پھیر کے گال پھلا کے بات مت کر۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، منہ پھلا کے غرور کے مارے بات مت کر۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چل۔ یہاں چار وقت جن کو گئے تو چال بدل جاتی، بات کرنے کا ڈھنگ بدل جاتا۔ نہیں، پیسہ ہو، یہ غرور کیا ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے، مطلب کیا ہے وہی بتا رہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے نرمی سے مسکراتے ہوئے بات کرو، زمین پہ اکڑ کر مت چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی شیخی باز متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میاں نہ رکھو۔ آیت، آخری آیت وہی ہے، وہ کیا ہے؟ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال درمیان رکھو۔ مطلب کیا ہوا؟ اپنی زندگی ایک نہ تو آپ اتنے جو ہے نا کمزور پڑ جاؤ اور نہ اتنے متکبر ہو، بلکہ ایک میانہ روی سے زندگی گزارو۔ اور وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور جو ہے اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھو۔ آپ جب روڈ پہ نکلتے ہیں، اب تو یہ بے حیائی اور کھلا گمراہی کا زمانہ ہے، لہذا حکم دیا جا رہا ہے اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ اور ایک بات یہ بتا رہے ہیں اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، دیکھو آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ قرآن میں کئی جگہ گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ گدھے کی آواز جیسا گلا پھاڑ کر چیختا ہے، اس طریقے سے مت چیخو۔ دین کا مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو، کبھی بھی اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی نظریں نیچے دیکھو، اور جو ہے نا اپنی آواز کو جو ہے تھوڑا پست کرو۔ ایسا سامنے والے کو یہ نہیں معلوم ہونا کہ جو ہے نا یہ ہمارے اوپر کوئی امپریشن ڈال رہا ہے یا وہ ہمارے اوپر جو ہے نا برتری جتا رہا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی 8 آیتیں تھے جو میں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا ہوں، اس میں سلسلے وار جو ہے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے ہیں۔ اب حضرت لقمان کون تھے؟ اب ہمارے پاس ایسے قصے ہیں کہ وہ قصے اتنے معروف ہو گئے اور پڑھے لکھے افراد بھی بول رہے جو سراسر جھوٹ ہے۔ حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، حکمت عطا کی تھی۔ حکمت کہتے ہیں ٹیکنیک کو۔ اب ہمارے پاس حکیم لقمان کے نام سے مشہور ہو گئے وہ، گویا ان کو کیا کہتے بولے تو ایک طبیب بنا دیے جڑی بوٹی کا۔ وہ حضرت لقمان سے جڑی بوٹی بات کرتی تھی، یہ اس کی دوا ہے، یہ سب بکواس ہے۔ وہ دانش مند تھے۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ دانش مند تھے، جس کسی کو بھی مشورہ دیتے تھے وہ حکمت سے بھرا ہوا رہتا تھا، لہذا وہ کوئی حکیم نہیں تھے اور نہ کوئی حکمت کا جو ہے دواخانہ کھول کے بیٹھے تھے۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ یہ جو بیٹے کو نصیحت کرے وہ توحید پر مشتمل ہے، شرک سے بچائے ہیں۔ ہر انسان اپنی اولاد کو سب سے پہلے، جیسا کہ حضرت لقمان یا بنی لا تشرک باللہ کہے ہیں، ہر انسان اپنے بیٹے کو شرک سے بچانا پہلے۔ آپ شرک سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے بچاتی ہے، یہ ہے۔ ورنہ آپ پوری پڑھائی پڑھائیں گے، ڈاکٹر بنا دیے، انجینئر بنا دیے، سب کر دیے، لیکن آپ کا بیٹا اللہ کو میں پیسہ نہ تو پھر سمجھو یہ سب گیا، اور آپ اولاد کے دشمن ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں کرائے اور وہ بت پرستی یا شرک کیا کام کر کے جہنم میں چلے گیا۔ گویا کہ آپ خود ذمہ دار ہیں اپنے بیٹے کے۔ نہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو واقعی عزیز رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کانٹا بھی نہ چبھے، تو سب سے پہلے اس کو توحید پیش کرو، شرک سے بچاؤ۔ ہر انبیاء کی دعوت یہ تھی، اور سورہ لقمان میں جو آیا ہے اس کا بھی پیغام یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب کچھ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور سنتوں کے لیے وقفہ دیا جا رہا ہے، ادا کر لیجیے۔